اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین واولادہ الطیبین الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن 10 ماہ رمضان المبارک ہے، تو اس کے لحاظ سے آج ہم ان سے توسل کرتے ہوئے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہر مسلمان کے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ ان کی منزلت و فضائل قرآن اور احادیث کی روح سے جو ہے ان کو بیان کیا جائے۔ وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں نثار یعنی قربانی دینا اور فداکاری، یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ جمع ہیں اس ہستی کے اندر۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہونے کے ناطے ان کی منزلت کیا ہے کہ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی مانوس تھیں اور کیا کچھ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ تو آج ہمارے مہمان گرامی قدر حجت الاسلام والمسلمین علی محمد رضوانی صاحب جو ہیں وہ اپنے بیان عالیہ میں اسی کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں گے کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے اندر جو یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کو روایات اور آیات کی روشنی میں جو ہے آپ مومنین کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو حوضہ کی بہترین پڑھی لکھی شخصیت، برجستہ شخصیت، بہت ہی خود ساز ملنسار جو ہیں ہمارے قبلہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ اپنے کسی بھی موضوع کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے تو بہت آسان انداز میں اور بہت عام فہم زبان میں جو ہے وہ ہمارے مومنین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ آیات و روایات کی روشنی میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں فرصت دی کہ آج دوبارہ آپ جیسے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسی طرح مومنین اور مومنات جو دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس برنامے کو دیکھ رہے ہیں اور آگے نشر کرتے ہیں، ان کے بھی ہم ممنون ہیں، اور روٹین کے مطابق ہم ان کے لیے دعاگو ہیں ذریعہ مطہر اقدس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ ان کے لیے نائب و زیارہ ہیں کہ پروردگار جو مومنین و مومنات جو جس قسم کی بھی بیماری میں یا مشکلات میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو بھی مشکلات کو برطرف فرمائے اور ان کو بیماری کے حوالے سے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ مومنین جو بے جرم قیدی ہیں یا کسی اور بنائی کی وجہ سے جو ہے قید میں ہیں، خداوند متعال ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ان دعائیں کے بعد ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سب سے پہلے روایت میں ہیں امیر المومنین کہ فرماتے ہیں احسن المروت حفظ الود۔ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں بہترین مرد وہ ہے، بہترین جوان مرد وہ ہے، جوان مردی جسے کہا جاتا ہے، جسے مروت جو ہے، مروت، ماشاءاللہ، صاحب مروت، بہترین مروت وہ شخص ہے، وہ مرد ہے جو کسی کے احسان کو فراموش نہ کرے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر کسی نے کسی قسم کے حوالے سے آپ احسان کیا ہے
تو اگر مرد ہے، اگر رجل ہے، ماشاءاللہ تو وہ قیامت تک جب تک وہ زندہ ہے اس کے احسان کو فراموش نہ کرے. ماشاءاللہ لیکن وہ کیا ہے، وہ مرد نہیں ہے جو کسی کے احسان کو فراموش کرے. لہٰذا قرآن کریم کی خدمت میں جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سب سے مہم ترین شخصیات جس کو روایات میں کہا گیا ہے اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الرجال علی ومن النساء خدیجہ. سبحان اللہ. لہٰذا اس دور میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. فقط دو شخصیات ہیں جو سب سے اولین اور سب سے سبقت لینے والے شخص یہ دو ہیں جنہوں نے پیغمبر پہ ایمان لے آئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک امیر المومنین جیسی شخصیات، ایک حضرت خدیجہ جیسی شخصیات. یہ امت محمد کے لیے ایک نعمت ہیں، یہ عظیم نعمت ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے اگر اب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان ہیں، بڑے افتخار کے ساتھ کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے. ہم نہیں کہتے کہ مسلمان طبقہ جو ہے اور جو اسلام ہے باقی امتوں کی نسبت اور اسی طرح باقی ماقبل ادیان کی نسبت یہ برتر ہے. ماشاءاللہ. تو بس یہ جو برتر ہے یہ باعظمت ہے جس کی بنا پہ ہم اپنے افتخار کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. بس کسی کا کچھ ایثار ہے، کچھ قربانیاں ہیں، آج ہم افتخار کرتے ہیں. تو ان کا ہماری گردن پہ حق ہے. ہم مدیون ہیں ان کے، مقروض ہیں ان کے، کہ ہمیں چاہیے ان کی یاد تازہ کی جائے، ان کی یاد کو منایا جائے، جدید نسل و اولاد میں ان کا تذکرہ کیا جائے وہ کون ہے. ہم آتے ہیں قرآن کی نگاہ سے، ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ قرآن کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ جب بھی کسی شخصیت کو آپ نے پہچاننا ہو نا، جاننا ہو، تو یہ کلیہ اور قاعدہ ہے. دیکھیں قرآن نے کیا صفات بیان کی ہیں. سبحان اللہ. مومن کی کیا صفات بیان کی ہیں. خدا جو مخلوق کو خلق کیا ہے وہ مطلوب الہی کیا ہے. ان پہ جو اترتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ مقرب خدا ہوتا ہے، یا مطلوب الہی وہی شخص ہوتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو. ہم آتے ہیں قرآن کی درگاہ میں. پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن اقدس کی خدمت میں آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عظمت، ان کی فضیلت آپ ہمیں بتا کہ اس بزرگوار، اس بانو باعظمت اور یہ خاتون برتر، اس کی فضیلت کیا ہے تیرے نزدیک. جب قرآن کی خدمت اقدس میں آتے ہیں تو قرآن یہ جملہ ہمیں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، وہ خواہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو. یہاں کوئی مرد اور عورت کی کوئی یہ برتری اور یا کمیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاتا اب یہاں آیت کہہ رہی ہے مرد افضل ہے، خاتون جو ہے کیا ہے مثلا پست ہے. نہ، خدا من عمل صالحا، خدا کے نزدیک مقرب وہی ہے جو عمل صالح انجام دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں مرد جو ہے لا ابالی ہے، مرد اصلا کیا ہے اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی اور اس کی جو خاتون ہے وہ دیندار ہے. ماشاءاللہ. اب خدا کے نزدیک مرد ہونا افضل ہے یا عمل صالح ہونا افضل ہے. ماشاءاللہ. جب ہم قرآن کے زاویے سے آ کے نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو قرآن ہم نے کلیہ اور قاعدہ دیا. کہا یہ کسی کو حق نہیں ہے کوئی کہ میں مرد ہوں پس تو میری کنیز ہے، پس تیری کوئی فضیلت نہیں. نا، قرآن نے کہا جو بھی مرد میں سے یا عورت میں سے، خاتون میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے، ایک اور شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ماشاءاللہ. عمل صالح کے انجام دینے کے بعد ایک شرط بھی ہے. ماشاءاللہ. وہ کہ ہے اس کو مومن بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مومن بھی ہو اور عمل صالح انجام دے تو خدا یا ان کے لیے تو کیا کرے گا. کہا ہاں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. واہ واہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہم ان کو عطا کریں گے، دیں گے ان کو کون؟ حیات پاکیزگی زندگی، حیات طیبہ کی زندگی ان کو دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بھی مرد و عورت ہو ان کو ہم کیا دیں گے؟ حیات طیبہ کی زندگی دیں گے. آگے فقط حیات طیبہ کی زندگی دیں گے نہ، ایک سٹیپ اور بڑھائے. سبحان اللہ.
آگے کہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ سبحان اللہ، أَجْرُهُمْ، ماشاءاللہ، خدا کہتا ہے ان کو اجر بھی ایسا دوں گا، ایسا اجر دوں گا ان کو کہ وہ بے مثال اجر ہوگا، سبحان اللہ، جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک عمل صالح ہے، مومن ہونا ہے، پھر حیات طیبہ ہے، اس کے بعد خدا نے کہا میں اجر دوں گا۔ اب خدا جس کو اجر دے گا، اب خود اندازہ لگائیے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اس کے اجر میں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اصلاً خدا انسان کی ذات جو ہے وہ عطا کرنے والی ہے، وہ دے رہی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یعنی یہاں پہ ایک بہت ظریف نقطہ جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے اکثر جو سوال کرنے والے مومنین سامعین ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، نیک کام کر رہا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی؟ تو خدا نے جو ہے وہ جزا، خدا کسی کا بھی عمل جو ہے وہ نیک عمل جو ہے وہ کسی کا بھی غارت نہیں کرتا، اس کی جزا کے بغیر نہیں رہنے دیتا، لیکن یہاں پہ جو خدا بند متعال شرط لگا رہا ہے کہ وہ مومن ہو، من عمل صالحا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد وہ جو ہے وہ مومن ہو تو اس کا عمل جو ہے اس کو خدا جزا کیسی دیتا ہے وہ خدا قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل بناتا ہے، کوئی جو ہے وہ سکول بناتا ہے جہاں سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، بچے پروان چڑھتے ہیں، ان کو مختلف شعبوں میں جو ہے وہ کاروبار ملتے ہیں، ان کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے، تو یہ کوئی بھی کام کرے، لیکن جو خدا کا وعدہ ہے وہ مومن کے ساتھ وعدہ ہے کہ خدا اس کو جو ہے وہ اجر دے گا، ماشاءاللہ، وہ عورت ہو یا مرد ہو، ماشاءاللہ۔ آگے اور خدا نے اسی آیت کے ادامے کو آگے ایک اور دقیق مطلب کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے، ماشاءاللہ، ایک اور شرط اضافی جسے کہا جاتا ہے لگائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو خدا نے کہا شرط عمل صالح کے قبول ہونے کی مومن ہونا ہے، سبحان اللہ، اور جب مومن ہو گئے اور عمل صالح انجام دیں گے تو خدا نے کہا میں آپ کو پاکیزگی زندگی دوں گا، ماشاءاللہ، حیات طیبہ تجھے دوں گا، خدا ہوا، حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ میں تجھے جزا بھی دوں گا اس عمل صالح کی، اور جزا جو خدا دے گا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور وہ کتنا احسن جزا ہوگی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آگے ایک اور مطلب ہے بے احسن ما کانوا یعملون۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک مرتبہ آپ جو ہیں نماز کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کثرت کے ساتھ مثلا دیتے ہیں، مثلا صدقہ کثرت کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہاں کثرت کو مراد نہیں ہے، ماشاءاللہ، عمل صالح کی شرط ہے کہ احسن انجام دیا جائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کثرت مراد نہیں ہے بلکہ احسن مراد ہے، ماشاءاللہ، یعنی وہ شرائط جو خدا نے بتائی ہیں اس شرائط کے مطابق آپ کہیں وہ عمل صالح انجام دیں تو خدا یہ 3-4 جو ہیں آپ کو جزا دے گا۔ سبحان اللہ، مثلا ایک مرتبہ کہ اپنی مرضی سے آدمی جو ہے جناب علی مثلا نماز شب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز تہجد کیا ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن نماز تہجد پڑھنے کے بعد صبح کی نماز قضا کر بیٹھتا ہے، یعنی جو واجب خدا نے کیا ہے اس کو جو ہے وہ انجام نہیں دے رہا ہے، وہ مستحب کو انجام دے رہا ہے، تو یہاں پہ اس کا جو ہے یعنی وہ جو زاویہ ہے، اور جو قاعدہ خدا نے بھی ہے اس کے مطابق نہیں چل رہا، سبحان اللہ، یعنی ممکن ہے کثرت سے انجام دے، اصلا نماز کثرت سے مستحبات پڑھے لیکن مستحبات کے انجام دینے کے بعد بھی واجبات کو چھوڑ دے، ماشاءاللہ، مثلا تسبیح حضرت زہرا پڑھتا رہے، پوری زندگی پڑھتا رہے لیکن نماز واجب کو ادا نہ کرے، یعنی یہ آسان نہیں ہے عمل۔ جو عمل ہمیں جو یہاں پہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی واجب خدا کی طرف سے جو اس کی شرعی تکلیف ہے، مکلف قرار دیا گیا ہے انسان کو، اس کو پہلے نمبر جو ہے وہ اس کا ہے کہ اس کو وہ ادا کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مستحبات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تارین علیہ السلام اور ان ذوات مقدسات کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کا ثواب ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس واجب کا ثواب جو ہے وہ اتنا نہ ہو لیکن وہ واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح جو نماز کے ہم بعد پڑھتے ہیں اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے، یعنی کب اس کا ثواب ہے کہ جب ہم
واجب نماز جو ہے صبح کی 2 رکعت نماز واجب ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ذکر جو ہے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کرتے ہیں۔ تو وہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس روایت میں لکھا ہوا تھا کہ 2000 رکعت نماز جو ہے کہ جو ہم مستحب انجام دیتے ہیں، اگر ہم مستحب نماز انجام وہ 2000 رکعت نماز انجام دیں اور فقط ہم واجب نماز کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی تلاوت کریں تو اس کا اجر اتنا ہے، یعنی جتنا 2000 رکعت نماز مستحب کا اجر ہے۔ ماشاءاللہ جی پہلے ایسے یعنی وہ زاویہ اصل مراد جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کچھ جلسے پہلے، یعنی مطیع ہونا ہے آپ نے، ماشاءاللہ جو خدا نے زاویہ دی ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور وہ اسی کو ہی صراط مستقیم کا کہا گیا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یعنی جو خدا نے حکم دیا اس پہ چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہ جو آیت مجیدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات طیبہ، یہ جو حیات طیبہ ہیں، ہم اس حیات طیبہ اب ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حیات طیبہ کی زندگی کر رہے ہیں، یہ حیات طیبہ کی زندگی کس نے ہمیں بخشی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کس کی وجہ سے ہمیں یہ پاکیزہ زندگی ملی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہم اس کی طرف تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، کس کا صدقہ ہے یہ؟ کس کا صدقہ ہے؟ کس نے ہمیں یہ حیات بخشی ہے، یہ زندگی پاکیزہ بخشی ہے؟ تو ہم چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، قرآن نے بہت سی آیات ہیں جن کا مصادیق میں سے ایک مصداق حضرت خدیجہ کو پیش کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ تو آیات بہت سی ہیں، میں یہاں چند نمونے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ماشاءاللہ۔ اے میرا حبیب، خدا مخاطب ہے کس کو؟ پیغمبر گرامی کی ذات کو، کہ اس آیت میں خدا نے پیغمبر اکرم کی بچپن کی زندگی اور وہ زندگی جو مکہ میں گزاری اس کی شکل کو بیان کر رہا ہے، کہ آپ کی جو مکہ کی زندگی تھی، جو بچپنے کی آپ کی زندگی تھی، وہ آپ کی فقر کی زندگی تھی، سبحان اللہ، آپ کی تنگ دستی کی زندگی تھی۔ تو اس وقت کیا آپ فقیر تھے، لیکن ہم نے آپ کو فاغنا، غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ اکثر مفسرین نے، حتیٰ کہ اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس لفظ کو ذکر کیا ہے کہ یہاں جو آیت کا جو مصداق ہے وہ یہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور اس کو تطابق دیا ہے، یعنی اس آیت کو یہاں پہ اس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، وہ کیسے؟ مثلا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو خدا نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى بِخَدِیجَةَ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے اور تعویل کرتے ہوئے یہاں پہ کہا یہ جو خدا نے پیغمبر کہا ہم نے آپ کو بے نیاز کیا، کس چیز سے بے نیاز؟ خدیجہ کے ذریعے، خدیجہ کے ذریعے تجھے ہم نے کیا بے نیاز کیا ہے، یعنی ان کے مال کے ذریعے، ان کے خود وجود کے ذریعے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ جو بی بی جو ہیں وہ ملیکۃ العرب کے نام سے، اس جاہلیت کے زمانے میں ملیکۃ العرب کے نام سے مشہور تھیں، اور اس دور میں دیکھا جائے تو اس بی بی کی قدر و قیمت اور منزلت جو ہے وہ کتنی تھی لوگوں کے دلوں میں۔ تو یہ ایک ملیکۃ العرب ہونا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن ایک خاتون جو ہے وہ اس نے بچپن کا زمانہ بھی گزارا ہے، وہ جوانی میں بھی آئی ہیں، اور انہوں نے اتنی شہرت کمائی ہے کہ عرب جو ہیں ان کو ملیکۃ العرب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک آیت جو حضرت خدیجہ کا ایک مصداق کو بیان کیا کہ پیغمبر تو فقیر تھا، تنگ دست تھا، مالی اعتبار سے ہم نے بدولت خدیجہ آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا، ماشاءاللہ، غنی کر دیا، ہر کسی سے بے نیاز کر دیا آپ کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا خدیجہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ آیت خود بتاتی ہے، آیت میں ہے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
اب یہاں پہ اس آیت کے مصادیق میں سے ایک مہم مصداق جو بیان کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جبرائیل سے میں نے پوچھا سبحان اللہ، کہ جبرائیل من ازواجنا سے مراد کیا ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ جو آیات میں یعنی وہ لوگ جو خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری ازواج، ہماری اولاد یہ کہ ہے ہماری آنکھوں کی دل کی ٹھنڈک قرار دے، سبحان اللہ، وہ قرۃ اعین ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے، پیشوا و رہنما قرار دے۔ تو یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل من ازواجنا، سبحان اللہ، یعنی من المراد، کیا اس ازواج سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، کہا اللہ تبارک و تعالی نے ازواج سے مراد خدیجہ، تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہاں خدیجہ مراد ہے۔ ماشاء اللہ، تو پھر فرمایا من ذریاتنا سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے مراد الفاطمہ، تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہاں سے مراد فاطمہ ہے۔ سلام اللہ، تو پھر پیغمبر نے فرمایا من قرۃ اعین، یہ جو قرۃ اعین یہ جو دل کی ٹھنڈک مراد کیا ہے؟ فرمایا یہاں اللہ نے مراد لیے الحسن والحسین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حسن و حسین کیا ہیں؟ دل کی ٹھنڈک ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا یہ جو اس آیت میں وجعلنا للمتقین امام سے فرمایا اس سے مراد علی علیہ السلام۔ السلام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہاں یہ جو آیت میں کہا ہے من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یہ جو کہا ہے یہاں وہ کون سی زوجہ ہے جو کیا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ خدا نے کہہ دیا میرا حبیب تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے لیے سکون آرامش کا باعث خدیجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سلام اللہ علیہ، ماشاء اللہ۔ یعنی یہ دنیا کا ایک واحد جوڑا ہے کہ جس کی خدا یہاں پہ قرآن مجید میں تعریف کر رہا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ عام دیکھیں ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے ہماری ازدواجی زندگی میں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ماڈل، رول ماڈل ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر انحراف پایا جاتا ہے اور بگاڑ پایا جاتا ہے، اصل میں وہ یہ ہے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ دور ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح معنوں میں اتباع کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے آسن وجہ جو ہے وہی اپنے رول ماڈل کے نمونے پہ چلتے ہوئے آرامش زندگی کے اندر آرام، سکون، اور گھر کے اندر جو ہے فساد کی بجائے کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے سکون ہوگا، یعنی اس زندگی کو کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ دو آیات ہم نے اب خدمت پیش کی کہ جن کے مصداق کو ایک مصداق جو ہے حضرت خدیجہ کو قرار دیا گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تیسری آیت ہے والسابقون السابقون، جو بھی سبقت لینے والے ہیں ماشاء اللہ، وہی ہی سبقت لیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے ذیل میں آپ دیکھیں روایات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک روایت کو بیان کروں گا۔ اس آیت میں مراد کیا ہے؟ کس نے سب سے پہلے سبقت لی اور وہی سبقت لینے والے ہیں، اولئک المقربون ہیں، پھر اولئک المقربون، واہ واہ، سبحان اللہ، سبقت بھی لی اور یہی سبقت لینے والے خدا کے مقرب بندے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان خدا کے نزدیک یہی لوگ ہیں۔ انہیں اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الرجال علی ماشاء اللہ، ومن النساء خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رضی اللہ عنہما۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ، کہ سبقت ان لوگوں نے لی۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں جہاں پہ اوج ہے، بلندی ہے بت پرستی کی، شرک کی، ظلم و ستم کی، وہاں پہ یہ دو آدمی اپنے موحد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے اسلام کی سبقت لینے والے یہی دو فرد ہیں۔ تو خدا انہی کو کہا ہے کیونکہ تم ہی نے سبقت لی ہے
اور جب تم نے سبقت لی ہے تو مقرب بندے بھی تم ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کچھ آیات میں نے اشارہ کیا، مقام حضرت خدیجہ کو بیان کیا جن میں۔ سبحان اللہ اب ہم آتے ہیں روایات کی طرف۔ سبحان اللہ روایات میں آپ دیکھیں، ایک مرتبہ کون ہے پیمبر گرامی جس کے متعلق خدا قرآن میں گواہی دیتا ہے اس کی عصمت کی؟ سبحان اللہ یعنی پیمبر اگر بولتا ہے تو وہ وحی الہی ہے۔ سبحان اللہ وما ینطق عن ان الہوا الہوا ان کا ہوا، مصداق ہے۔ جی یہ اس کا مصداق ہے، اپنے سے کوئی ایک بات نہیں کرتا۔ سبحان اللہ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے، جناب ام سلمہ سے روایت ہے، تو فلما ذکرنا ختیجہ، جب ہم ختیجہ کا نام لیتے تھے تو بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول گرامی رونے لگ جاتے تھے جب بھی ہم ختیجہ کا نام لیتے، فوراً رونے لگ جاتے تھے۔ تو پھر خود پیغمبر کہتے، کیا کہتے؟ قال ختیجۃ اینا مثل ختیجہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ ختیجہ ہے، اس خدیجہ کی مثال کہاں ہے؟ یعنی اس کی نظیر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ماں آئے گی خدیجہ جیسی کوئی بیٹی جنم دے، مثال ہی نہیں ہے اس کائنات اس عالم میں کہ خدیجہ جیسی کوئی خاتون ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر گرامی جن کا بولنا عدالت ہے، جن کا ایک ایک حرف جو ہے عدالت کی بنا پہ، نہ کسی کو زیادہ اہمیت دینا ہے نہ کسی کو کم، جتنا جت کی ظرفیت ہے، جتنا جس کی اہمیت ہے اس کے مطابق اس کی قدر کرنا، اسی کو تو پیغمبر کہا گیا۔ ماشاءاللہ۔ ایک نقطہ اور بھی ہماری خواتین کے لیے یہاں ایک مہم نقطہ وہ یہ ہے کہ خاتون کو ایسی زندگی کرنا چاہیے کہ اس کے بعد شوہر اس کو یاد کرتا رہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یعنی بیوی کو گھر میں ایسی زندگی کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ اس کو اس طرح مل جل کر رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوہر کی مشکلات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جل کر اس کی مشکلات کو برداشت کر کے شوہر کو تنگ نہ کرے، شوہر کو اذیت نہ کرے، مثلا اس طرح کی زندگی کرے۔ تو اس طرح کی زندگی کو اہل بیت بہت چاہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی کے۔ میں ایک آگے مطلب بیان کروں، یہ جب کہا پیغمبر نے اصلاً ختیجہ کی مثال ہی نہیں ہے، پھر آگے رسول گرامی خود فرماتے ہیں آپ کو اصلاً پتہ ہی میں کیوں روتا ہوں خدیجہ کا نام آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میری وہ مونس ہے، یہ میری وہ مددگار ہے، یہ وہ میری ناصر تھی کہ جب صدقتنی حین کذبنی الناس، لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، سبحان اللہ، میری بات کو نہیں مانتے تھے تو یہ میری تصدیق کرتی تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کمال ایمان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کو یہ عبارات رسول گرامی کی بہت سی زوجات ہیں، آپ کو نہیں ملے گے اس طرح کے الفاظ جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کی ایک اہمیت کوئی باقی سے ہٹ کر ایک عجیب اہمیت کی حامل تھی، یعنی ان کے مقام، ان کی بلندی پہ کوئی زوجہ نہیں پہنچ سکتی تھی اور نہ پہنچ سکی۔ تو یہ کہا کہ یہ اس وقت کی میری حامی ناصر ہے جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، یہ مجھے میری تصدیق کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ آگے جملہ دیکھیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے، اور اس کی صداقت گواہی خود رسول گرامی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ خود یہ دیکھیے، وہ اس کی صداقت کی گواہی، رسول گرامی اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ماشاءاللہ، کہ میں کیوں نہ حق ادا کروں خدیجہ کا، میرے اوپر واجب کیوں روتا ہوں؟ اس کا احسان ہے میں محمد کے اوپر، ماشاءاللہ، اس کا بہت احسان ہے، کیونکہ ابھی پیغمبر بتا رہے ہیں۔ ایک اس وقت جب لوگ جھٹلاتے تھے میری تصدیق کرتی تھی، میری حمایت کرتی تھی۔ ایک دوسرا جملہ وَآزَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهَا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ملکہ ہے، یہ وہ پاکیزہ خاتون ہے جس نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے اللہ کے دین کی حفاظت اور مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب مسلمانوں کو ان دروازے پہ جھکنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مسلمان کسی کے احسان کو سمجھتا ہے، جو کسی نے احسان کیا ہے،
پھر مسلمان کو اس دروازے پہ زانو ٹیک کے تسلیم ہونا چاہیے شک بے شک کہ ان کی بدولت ہم کیا ہیں آج افتخار کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ پھر پیغمبر ایک جملہ اور فرمایا یہ جو کام ختیجہ نے کیا یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے کہا ان اللہ عز و جل امرنی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، خداوند متعال نے مجھے حکم دیا، خدا کا حکم ہے میں محمد کے اوپر کیا کر، ان ابشرا ختیجہ بے بیتن فی الجنہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرا حبیب میں تجھے حکم دے رہا ہوں یہ جو ختیجہ نے اپنے مال کے ذریعے آپ کی مدد کی سبحان اللہ، اور آپ کی صداقت کی گواہی دی، اس وقت جب لوگ فرار کرتے تھے، اس وقت جب لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جب یہ تصدیق کرتی تھی اپنی جان کا خطرہ تو تھا، مشرکین نہیں چاہتے تھے کوئی پیغمبر کی حمایت کرے، یعنی اپنی جان کی بازی لگئی اس خاتون نے، فقط اپنی جان کی بازی نہیں اپنا پورا سرمایہ دین پہ خرچ کر دیا، ماشاءاللہ دین خدا کے لیے جو ہے وہ اپنے پورے سرمایہ کو جو ہے وہ وقف کر دیا، خرچ کر دیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ایسا سرمایہ جو اتنا ملکۃ العرب، وہ کوئی ایسا عرب کا مرد عورت نہیں تھے جو اس کے دسترخوان پہ پرورش ان کی نہ ہوئی ہو، ان کا کھاتے تھے، اسی وجہ سے بعد میں ہمیں جو ہے وہ یعنی اس گھرانے کے اوپر اس ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیٹی کے گھر میں نظر آتا ہے کہ ان کے گھروں میں فاقے ہیں، تو وہ دولت ہم اس ملکۃ العرب کی دولت کہاں گئی؟ وہ جو دولت تھی حضرت ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، وہ دولت کہاں گئی؟ وہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں تھی، وہ کوئی چھوٹی موٹی جائیداد نہیں تھی کہ جو چند دنوں میں ختم ہو جائے، بلکہ وہ نئے مسلمان ہونے والے جتنے لوگ تھے ان کے اندر تقسیم ہوتی رہی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حق دیا کہ جس کو دینا چاہیے آپ دے دیں، یعنی ان سے بڑا غنی کوئی موجود نہیں تھا، جو بھی غنی بنا ہے ان کی بدولت بنا ہے، بالکل ایسا ہی۔ ابھی خدا نے کلیہ دیا، خدا نے کہا میرا حبیب دیکھو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کلیہ قاعدہ ہے، اسی پہ عمل کرو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میرا حبیب بتا دے لوگوں کو جو فتح مکہ سے پہلے مال انفاق کیا اور اپنی قاتلہ اور اپنی جان قربان کر دی، یہ کیا ہیں؟ اعظم درجتاً، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، کن کی نسبت؟ کن کی نسبت؟ من الذین، ان لوگوں کی نسبت، انفقوا، جنہوں نے اپنا مال اور یا جان جو ہے خدا کی راہ میں دی، لیکن کب؟ من بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ اب دو باتیں یہاں آیت نے بیان کی، کچھ ایسے افراد ہیں جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنی جان دی، جس طرح کا جناب سلمان، مقداد، جناب حمزہ، جناب مثلا جناب یاسر، جناب سمیہ، یعنی یہ جناب جعفر طیار، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مشرکین کا اوج، مشرکین کی دولت، قدرت، اس وقت مال بھی خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ان کا درجہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، اعظم درجتاً، ان کا درجہ بہت بلند ہے، یعنی یہ آپس میں مساوی نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنی جان دی اور وہ افراد جو فتح مکہ کے بعد غنی بنے یہ برابر ہے، یہ برابر نہیں ہے، ان کا اعظم درجتاً، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لہذا خدا نے ہمیں کلیہ بتا دیا کہ اب دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کس وقت کام آئی، کب نبی کو غنی کیا، اب اس کا مقام قرآن نے بتا دیا، اس کا مقام، اس کی فضیلت کتنا ہے قرآن نے بتائی۔ آگے دیکھیں اس بی بی کی فضیلت، خود ہم آتے ہیں ایک اور روایت کی طرف جو امام کاظم نے بیان کیا۔ امام کاظم نے کس سے؟ اپنے جد امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا بابا جان میرا ایک سوال ہے،
ان بدء الاسلام، مجھے اسلام کے بارے، اسلام کی ابتدا کب سے ہوئی، سبحان اللہ، یہ ایک۔ دوسرا وَكَيْفَ أَسْلَمَ عَلِيٌّ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کیسے اسلام ماشاء اللہ، اسلام جو ہے قبول کیا، ماشاء اللہ، اسلام لیا۔ تیسری بات وَكَيْفَ أَسْلَمَتْ خَدیجَةُ، سبحان اللہ، حضرت خدیجہ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت لطیف عبارت ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، امام سعد نے فرمایا کہ رسول گرامی نے ان دو کو بلایا، فرمایا یا علی و یا خدیجہ، تو سبحان اللہ، علی اور خدیجہ سنو میری بات، سبحان اللہ، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوا ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یدعوکما الی الاسلام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جبرائیل اللہ سے پیغام لے کر آیا ہے کہ خدا تم دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو دعوت جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کی جائے اسی کو ہی عروج اور وہی معراج پہ پہنچتی ہے دعوت جو ہے، ماشاء اللہ، خدا تم دونوں کو دعوت دے رہے اسلام کی، سبحان اللہ، اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ پھر خدا نے نبی مکرم نے فرمایا خدا نے کچھ انا للاسلام شروطاً و عہوداً و مواثیقا، سبحان اللہ، اسلام کی توضیح دی پیغمبر نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو، سبحان اللہ، کہا مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب پورے جو ہیں اصول اور فروع دین پورے اسلام کے ان دو شخصیات کے سامنے رکھے، سبحان اللہ، پوری شرائط بتائی۔ شرائط کے بعد پیغمبر نے پوچھا حضرت خدیجہ سے، یا خدیجہ فہمتی، سبحان اللہ، اے خدیجہ تو نے یہ میری باتیں سمجھ لی ہیں جو میں نے ابھی کہا نعم یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، رسول گرامی جی میں نے سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، کہا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے، سبحان اللہ، آپ کا کیا ارادہ ہے۔ کہا اب دیکھیں، اب اس زمانے کو مد نظر رکھیں، کس زمانے کو، جس زمانے میں جاہلیت کا عروج ہے، بت پرستی کا عروج ہے، گھر گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہی یہاں پہ ایک نقطہ ناظرین کی خدمت میں ایک بیان کر دوں، سبحان اللہ، معصوم کبھی بھی کسی فاسق، مشرک اور ظالم کی صلب میں نہیں قرار دیتا، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہ قانون الہی ہے، ماشاء اللہ، اور نہ ہی بت پرست کی صلب میں کسی معصوم کو قرار دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، یہ خدیجہ کی عظمت تو دیکھیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہے جس زمانے اور جس عصر میں بت کا یہ رائج ہے، گھر میں 2-3 بت رکھے اور نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ حاجت فلان دینے والا، یہ بچے دینے والا، یہ رزق دینے والا۔ اس دور کی بچی جو پرورش جس کی ہو، اس دور میں محیط یہ ہے، فرہنگ اور کلچر اس طرح کو ہو، اس طرح کے کلچر میں اپنے ایمان کو باقی رکھنا کمال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یعنی آج کا دور جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے آسانی ہے کہ ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہو گئے، اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے کو جو ہے اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ اس وقت کلمہ حق کو بلند کرنا کتنا بڑا جہاد ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ لوگ گمراہ کرنے والے، لالچ دینے والے، طمع دینے والے، اور جو بھی پیشکشیں کرنے والے کہ آپ اسلام کو قبول نہیں کرو بلکہ ہم آپ کو جو ہے وہ اچھا رشتہ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یعنی ہر پیشکش جو ان کے اس دور میں جو ہے وہ بڑی پیشکش تھی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام جو ہے وہ بلند کیا۔ کیوں نہ کرتے کہ
کیونکہ اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، غیر معصوم کوئی ہوتا، تو وہ ان کی پیشکشوں کو شاید قبول کر لیتا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں، سبحان اللہ، معصوم عن الخطا ہے، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کا اگر کوئی بدبخت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ ان سے سرزد ہوتی ہے، خطا سرزد ہوتی ہے، تو وہ اس کی عقل کا علاج کروانے والا ہے، یعنی وہ اصل میں سمجھ نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کی اصل شاید اپنی خلقت جو ہے وہ خطا کے اوپر ہے، کہ جو ان کی طرف خطا کی نسبتیں دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ ان سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہو سکتا ہے۔ جی جس طرح آپ نے فرمایا بہت اچھا حسن انداز سے فرمایا تھا۔ اب پیغمبر نے جب کہا نا حضرت خدیجہ کو یہ شرائط ہیں، کہا صدق تو یا سلم تو، دونوں عبارتیں استعمال ہیں، میں تسلیم کرتی ہوں، اور ایک روایت بایعتہ سبحان اللہ، علامہ قلتا، سبحان اللہ، ماشاء جو اللہ، کچھ رسول گرامی تو نے بیان کیا ہے میں آپ کی بیعت کر رہی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی میں آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھیں یہ وہ مستور، یہ خاتون نہیں کہا میں مثلا میری شرائط ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، نبی کے سامنے، رسول کے سامنے چوں چرا نہیں کی، اپنی رائے کو پیش نہیں کیا، سبحان اللہ، اپنی نظریے کو پیش نہیں کیا، سبحان اللہ، تو اسی وجہ سے تو اسے حضرت خدیجہ کو کہا گیا ہے کانت من النساء جمالا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عرب کی مشہور اور معروف خوبصورت عورتوں میں سے خوبصورت عورت حضرت خدیجہ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء یعنی اس کی کوئی مثال تھی، یہ ایک وَأَكْمَلَهُنَّ عَقْلًا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عورت کے بارے کہا گیا ہے، سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ ایک معصوم امام کہہ رہا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہا اس کے عقل کی ایک کمال ہے، ماشاء اللہ، کمال کے درجے پہ اس کا عقل تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَأَتَمَّهُنَّ رَأْيًا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور جو یہ رائے اور مشورہ دیتی تھی وہ تمام اور کامل مشورہ تھا جس میں کوئی نقص نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس کی صفت یہ تھی کہ وہ اگر رائے بھی پیش کرتی، مشورہ بھی دیتی، تو وہ مشورہ خطا پہ نہیں ہوتا تھا، سبحان اللہ، پھر بھی رسول کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں مشورہ دیتی ہوں، سبحان اللہ، میں اپنی رائے پیش کرتی ہوں، فوراً کہا بایعتہ علی ما قلت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، رسول گرامی جو کچھ تو نے کیا ہے، کہا ہے، میں اس سب پہ تسلیم ہوں اور میں بیعت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب اس خاتون جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کو بھی دیکھو، زوجات رسول کی اور بھی ہیں، ماشاء اللہ، کیا رسول کو کہتی تھیں، سبحان اللہ، رسول پہ کیا اتہام لگاتی تھیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، آیات موجود ہیں۔ دیکھیں یہیں پہ پتہ چلتا ہے ایک جو کمال کے درجے پہ ہے اور عقل کے کمال کے درجے پہ، حسن کے کمال کے درجے پہ ہے، اور رائے اور مشورہ دینے کے کمال کے درجے پہ ہے، جب رسول گرامی کے سامنے آتی ہے تو سر جھکا دیتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہتی نہیں کیوں تو خدا کا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ تیرے یقین سامنے رکھتی ہیں کہ وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، سبحان اللہ، یعنی کہ جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی وحی کہہ رہی ہے، تو میں اس کو قبول کرتی ہوں، ماشاء اللہ، یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اب امام نے بتایا جو یہ بھی پھر خدا نے فرمایا یا خدیجہ ایک اور بھی خدا کی شرط ہے، سبحان اللہ، وہ کیا شرط ہے؟ ھذا علی، سبحان اللہ، یہ علی ہے مولا کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ علی آپ کا مولا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسا نہیں ہے میرے بعد میرے دین کو چلانے والا بھی خدا نے بتا دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس کی معرفی اور اس کی جو ہے وہ بات اور اس کا نام میں ابھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیونکہ یہ امانت الہی ہے، میں بتا رہا ہوں تیرا مولا میرے بعد علی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، و مولا المؤمنین، ماشاء اور اللہ، مومنین کا مولا ہے علی، فوراً کہا یا یعنی رسول، جہاں جہاں پہ اپنی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار لیا ہے، وہیں پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا بھی اقرار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے رہے ہیں۔
تو فوراً کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ اشہدک اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا رہی ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واشہدک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کو بھی گواہ بنا کے یہ بات کر رہی ہوں، یعنی اللہ کو بھی گواہ اور آپ کو بھی گواہ بنا کے رہی ہوں، جو تو نے کہا ہے اس کے اوپر تسلیم ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علی کو تو نے میرا مولا قرار دیا، میں ختیجہ جب تک زندہ ہوں یہ میرا مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی اسی آیت کی طرف جو ہے وہ بات پلٹ رہی ہے کہ من عمل صالحا فہو مومن، یعنی وہ مومن ہو تو مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار جو کرے وہ مومن ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے ختیجہ الکبریٰ؟ اے مسلمان، اے امت مصطفیٰ، تجھے اس بی بی کا احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کم ظرف انسان ہے، وہ اصلاً دین سے جدا ہے سبحان اللہ، جو کسی اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محسن اسلام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی یاد منانی چاہیے اور اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر ہم آج مسلمان اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پہ ناز اور افتخار کرتے ہیں تو ان شخصیات کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے جو ہیں عظیم جو ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ایک اور روایت میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کہ خدا نے کہا یا ختیجہ اب سن، تو نے یہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، میری نبوت کا اقرار کیا، علی کی امامت کا، ولایت کا اقرار کیا، اب سن تیری عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ لیباہی سبحان اللہ، ملائکتہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کل یوم مرارن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدیجہ خدا تیرے اوپر ہر دن ملائکہ کے ساتھ مباحثت کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناز کرتا ہے، افتخار کرتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے فرشتے، دیکھو میری کنیز کی عظمت میں خدا اس پہ مباحثت کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناز کر رہا ہے خدا، ناز کر رہا ہوں، میں ناز کر رہا ہوں۔ یہ عظمت حضرت ختیجہ ہے، سبحان اللہ، یہ وہ باعظمت خاتون ہے۔ لہذا روایات میں دیکھیں کہا گیا ثلاثن فیہ من کنہ، تین چیزیں جس کے اندر ہیں، رزقا فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، خدا ان کو دنیا اور آخرت میں بابرکت قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تین چیز جس میں ایک القضاء بالرضا، سبحان اللہ، جو خدا کی رضا پہ کا راضی رہے، سبحان اللہ، جو راضی رہے۔ اب حضرت ختیجہ دیکھیں، یہی صفات حضرت ختیجہ زندگی پہ لے جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا رضا خدا پہ، جو قضاء خدا پہ راضی ہے، قضاء الہی پہ راضی ہے، اور کہ وَشُکْرُ بِالرَّخَا، سبحان اللہ، اور ہر حالت میں، آسانی کی حالت میں، سکھ اور چین میں یا مشکلات میں، ہر وقت خدا کے شکر گزار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت ختیجہ کی زندگی میں یہ چیز دیکھو، سبحان تجھے اوج نظر پہ آئے گی، جھلکتی ہوئی یہ صفت نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، لہٰذا خدا ان کی زندگی دنیا و آخرت کو خیر میں بدل دیتا ہے، جو خدا کی قضاء و قدر پہ راضی ہو اور مشکلات پہ کیا ہو، اگر نعمت فرامان ہیں تو اس کے شکر ادا کریے، وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَائِهِ، سبحان اللہ، مصیبتوں پہ کیا ہے اس کو صبر کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تین صفات یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے نشیب و فراز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے فراز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ملکۃ العرب ہیں، لیکن نشیب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی ملکۃ العرب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی مشکلات کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مشکلات ہماری زندگی کے اندر مشکلات جو ہیں وہ یہ اس شیب ابی طالب کی مشکلات کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں کہ ایک زوجہ جو ہے وہ اپنے
خامد کو اس لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ یہ جو ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی عاشق رسول جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کہ آئیے دیکھیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ازدواجی زندگی ان کی جو ہے وہ چلتی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیام جو ہے وہ ان کی طرف سے حضرت خدیجہ کی طرف سے آتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس کو پیام کو قبول کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے، اور جیسے ہمارا رواج ہے کہ معاشرے میں کہ بارات جاتی ہے، باقاعدہ بارات گئی ہے، لیکن ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے، شاید ہمارے ناقص مطالعہ میں نہیں ہے کہ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ازدواج کے لیے کہیں بارات لے کے گئے ہوں۔ کہ یہ بھی ایک امتیاز ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے لیے بارات جو ہے وہ جا رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں یہ بالکل جو ہے ترجمانی ہے اس روایت کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے لفظ محبت کا کیا نا، محبت ہمیشہ طرفینی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیں ابھی وقت نہیں ہے، وہ کوئی وقت موقع ملا تو میں اشعار حضرت خدیجہ لے کر آؤں گا، پیغمبر کو جو اشعار بیان کیا ہے، اور پیغمبر کی محبت کتنا تھی، کان بہا، حضرت خدیجہ کے کان بہا محبن یا حبن و بہا وامکن، یعنی پیغمبر کو حضرت خدیجہ سے اتنا شدید محبت تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت ابو طالب آئے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں آئے اجازت مانگنے کے لیے، تو دو باتوں کا انہوں نے بیان کیا ان کے باپ سے، جناب خویلد سے۔ کہا آپ کو معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں خدیجہ کے حوالے سے؟ کہا نا، کہا اس کے اندر دو خصلتیں ہیں، ایک یہ عفیف ہے، عفت ہے اس کے اندر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یعنی عفاف جو ہے وہ خاتون کی زینت ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو کیونکہ یہ عفیف ہے، عفت ہے، سبحان اللہ، ایک یہ صفت ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں اس کی شادی اور اس کے مانگنے کے لیے، مثلا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، ایک یہ صفت، دوسرا یہ صادق ہے، سچی ہے، سبحان اللہ، صداقت پہ مبنی ہے، صادقہ ہے، ماشاءاللہ، اس میں جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو صفات ہیں جس کی وجہ سے میں رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ طاہرہ ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ادھر سے جناب ابو طالب یہ صفات بیان کر رہے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ اب آئے ہیں حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ نے نامہ لکھا، لیٹر لکھا پیغمبر کو، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے رشتے کو کیوں قبول کیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ ایک علت، لقرابت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اب آپ کے جو جد ہیں جناب قصاب بن کلاب جو ہیں، اور یہ ان دونوں کے قربت ہے، یعنی جد جو ہیں ملتے ہیں آپس میں، یہ ایک۔ دوسرا امانت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امین، دوسری امین ہونی، امانت داری کی وجہ سے میں نے آپ کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، ایک تو رشتہ داری بنا پر کہ آپ کی جد میری جد آپس میں کیا ہے، وہاں کافی جو ہے وہ اوپر پشت پر جائیں آپ دیکھیں، مثلا جد حضرت خدیجہ جد پیغمبر، مثلا جناب قصاب بن کلاب سے رشتہ جو ہے آپس میں رشتہ دار ہے، یہ ایک اللہ۔ دوسرا لے امانت کا، آپ امین ہیں، صداقت میں ہیں۔ دوسرے کیا ہے، وہ حسن خلق کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا اخلاق نے مجھے گرویدہ کر دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اصلا میں عاشق ہوں آپ کے اخلاق کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسرے کیا ہے، وصدق حدیث کا، سبحان اللہ، جب بھی آپ بولتے ہیں صداقت اور سچی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو صداقت پہ ہے۔ ان چار دلیل کے بنا پہ میں نے آپ کے رشتے کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں، ماشاءاللہ۔ اب یہیں پہ ہم اپنے معیار جو ہمارے معاشرے میں معیار پایا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر کہیں اور ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پہ اور صداقت پہ جو ہے وہ نظر ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بہت ایک انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ انسان کے پاس پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، مال و دولت آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن صداقت، امانت داری، حسن خلق،
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے معاشرے آباد ہوتے ہیں، زندگیاں جو ہیں وہ سکون لیتی ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں، فساد میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 میسج دوں گا، اس کے بعد وقت تمام ہو گیا ہے۔ میں 2 میسج ہیں اس بات پہ۔ ایک جو آپ دیکھیں تاریخ میں جا کے دیکھیں، حضرت خدیجہ نے ہی اقدام کیا ہے، سبحان اللہ، ابتدا رشتے کی حضرت خدیجہ سے ہے۔ پس ایک بات یہ ہے، میں مومنین کو کہوں گا، میں ناظرین کو یہ اس مطلب کی طرح متوجہ کروں گا، اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ انتظار نہ کر کوئی مرد آئے میری بیٹی کے رشتے کے لیے نہ، اگر آپ کی نظر میں کوئی مخلص مومن ہے، دیندار مومن ہے، تو جا ان کے گھر اپنی بچی کا رشتہ دے، بتاؤ کو میں رشتہ دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے اس کا پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، اس کے بینک بیلنس کتنا ہے، آیا اس کی ملازمت ہے یا نہیں، نہ۔ حضرت خدیجہ نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں، 3-4 چیزوں کو دیکھا، سبحان اللہ، کہا تو امین ہے۔ سبحان اللہ، بس ہمیں بھی اگر کسی سے رشتہ اپنی بچی کا کرنا ہو تو اس بات کو دیکھنا چاہیے وہ امانت دار ہو، سبحان اللہ، امین ہو۔ دوسرا، حسن خلق اس کے اندر، اخلاق ہو اس کا۔ سبحان اللہ، تیسری بات، وہ کیا ہو، اس کی بات اور گفتگو سچی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 3 چیزیں معیار ہیں بیٹی کے رشتے کی طرف سے، سبحان اللہ، کہ باپ کو چاہیے اگر اس کے گھر میں بیٹی جوان ہے تو وہ خود اقدام کرے، جائے۔ سبحان اللہ، اگر کسی مومن کا بچہ نیک صالح متقی ہے لیکن اس کے پاس بھی نہیں، فقر غربت ہے، مرد ہے، وہ آخر زندگی بنا لے گا، لیکن اگر 3 چیزیں اس کے اندر ہیں تو آپ کی بچی بیٹی سعادت مند ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی دینداری کو جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں دینداری کو جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے کہ دیندار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، نہ کہ جو ہے وہ وقت کا اوباش ہو بندہ اور اس کے پاس مال و دولت ہو، شرابیں پی رہا ہو اور اس کی زندگی میں جو ہے فسق و فجور کی بھرمار ہو، اور اس کو نظر انداز کر کے بعد میں یہ صحیح ہو جائے گا، وہ صحیح کب ہوگا؟ کیونکہ اس کی عادات جو بن چکی ہیں وہ چھوٹنے والی نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج کے معاشرے کا ایک درد جو ہے بیٹیوں کے لحاظ سے خاص کر یہ ہے کہ جس وقت بھی والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ان کو دینداری جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس گھرانے کے اندر دینداری کتنی ہے، یعنی دین کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے، اور دین محمد مصطفیٰ، دین خدا، شریعت محمد مصطفیٰ اور دین خدا کے کاربند کتنے ہیں کہ یہ ہماری اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ ازدواج جو ہے وہ ایک نئی نسل پروان چڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی اور اس داماد سے جو نسل چلے گی وہ آگے جا کے نسل جو ہے وہ معاشرے میں کیسے نیک اور صالح جو ہے وہ معاشرے میں نسل بن سکتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین مبین اسلام کی کو 4 چاند لگا دیے ہیں، جنہوں نے اپنے کردار سے دنیا والوں سے اسلام قبول کروایا ہے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ